السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرو۔ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ ان الفاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو کیا خبر دے رہے ہیں، کس چیز سے آگاہ کر رہے ہیں؟ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتلاتا چلا جاؤں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے، قبولیت کی گھڑیوں میں ہوتی ہے، کہ جب تک بندہ اپنی اس زبان سے یہ کلمات نہیں کہہ دیتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا میری دعائیں سنی نہیں جا رہی، یا میری التجائیں، میری صدائیں بے فائدہ اور بے معنی جا رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی اس زبان سے ان کلمات کا اطلاق کر دیتا ہے، ان کلمات کو کہہ دیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یہ تعلیمات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی امت کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر میدان میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی زندگی کے ہر طریقہ کار میں، ہر مرحلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے نمونہ، آئیڈیل اور رہبر و رہنما قرار دیا ہے، تو وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو ہر معاملے میں صبر اور تحمل سے کام لے کر دکھایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ہر معاملے میں، ہر کام میں صبر اور تحمل سے کام لیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان لانے والے لوگوں، مجھ سے مدد حاصل کرو، مجھ سے مدد طلب کرو۔ کس چیز کے ساتھ؟ پہلے فرمایا کہ استعینوا بالصبر، پہلے صبر کے ساتھ جو بھی مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، اس پر صبر کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو۔ نماز ایک اللہ رب العزت کی ذات تعلق ایسا ہے کہ جس میں کوئی دوسرا یا تیسرا شخص حائل نہیں ہوتا۔ نماز انسان کی ایک طاقتور گھڑی ہے، طاقتور عمل ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اللہ رب العزت سے وہ کچھ بہت جلد حاصل کر لیتا ہے کہ جو وہ باقی کام کر کے حاصل نہیں کر لیتا۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان کلمات کا اظہار نہ کرے، وہ ان کلمات کا اطلاق نہ کرے کہ جب وہ دعا کرے تو یہ کہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایک احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے متعلق جو گمان کرتا ہے، جو خیال رکھتا ہے، میں اپنے بندے کو اس کے گمان اور اس کے خیال کے مطابق ملتا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے یہی گمان رکھنا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میری کسی تکلیف کو، میری کسی پریشانی کو، میرے کسی دکھ کو دور کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، سنت پر، طریقہ کار پر، طریقہ جات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر مرحلے اور ہر معاملے میں صبر اور تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ